جی السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد حرمت قرآن کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. آپ سب اس واقعے سے، اس دلخراش واقعے سے اچھی طرح واقف ہوں گے سوشل میڈیا، نیوز، اخبارات کے ذریعے سے، کہ جو سویڈن میں ایک واقعہ ہوا، جس طرح ایک ملعون، ایک کافر نے قرآن پاک کے نسخے کو شہید کیا گیا. تو اس سے ہم سب کی روح مجروح ہوئی ہے اور تمام عالم اسلام اس پر افسردہ ہے اور رنجیدہ ہے. اس کی مذمت کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ شکیل بھٹو صاحب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اب قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا اور پریس کانفرنس کا جو آغاز ہے وہ کرتے ہیں. اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو کہ بیشتر ممالک میں اکثر کیا جاتا ہے کہ توہین رسالت، توہین قرآن پاک، جو یہاں تک کہ جو مغربی اقوام ہیں ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ قرآن پاک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات ہونا ایک افسوسناک امر ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اب میں دعوت خطاب دینا چاہوں گا، اظہار خیال کے لیے بلانا چاہوں گا جناب ریحان حنیف صاحب کو کہ وہ اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہاں پہ موجود چیئرمین، وائس چیئر پرسن پروین اسد صاحبہ اور دیگر یہاں پہ جو معزز ہمارے عہدیدار، ممبران اور دوست احباب شریک ہیں، ان کو السلام علیکم. ابھی آج سے 2 دن پہلے یعنی عید والے دن جو واقعہ پیش آیا سویڈن کے اندر، ایک ملعون نے قرآن پاک جو ہماری مقدس کتاب ہے اس کے نسخے کو نظر آتش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس سلسلے میں سٹی پریس کلب کے اندر تمام صحافی برادری آج سراپا احتجاج ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور حکومتی اراکین، وزیر خارجہ یا ہمارے مذہبی امور ان کو یہ کہتی ہے کہ فوری طور پہ سویڈن کے سفارتکاری کے ذریعے معاملات ختم کیے جائیں، ان کے سفارتکار کو باہر نکالا جائے. اچھا دوستو، چند سال سے یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے ختم نبوت پر حملہ، ان کی شان میں گستاخی، اللہ پاک کے قرآن کے اوپر حملہ، نعوذ باللہ ہماری صحابہ کرام پہ حملے، ان کی عزت پہ، ان کے آبرو پہ گستاخیاں، یہ مسلسل ایک عمل چلتا چلا آ رہا ہے.
اور اس پہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی سطح پہ اگر دیکھا جائے، چاہے وہ حکومتی سطح پہ دیکھا جائے یا ہمارے مذہبی جماعتوں کی طرف سے دیکھا جائے، تو مسلسل خاموشی چھائی رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہیں یا گستاخ جو مسلمانوں کے اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں، ان کو مسلمانوں کے مقدس کتاب کو جلانے والے، ان کی حرکتیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کی ایک وجہ جو مجھے جو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میری اپنی سوچ ہے، آپ لوگ اس پہ ایگری کرو نہیں کرو، کہ ہم لوگ اپنی جو دینی معاملات کے اندر بہت دور ہوتے چلے گئے ہیں. بھابھی جیسا کہ قرآن پاک کے اندر لازمی بات جو آخری خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، انہوں نے 3 چیزیں زور دی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، فرقے میں نہ پڑھنا، قرآن کو کبھی مت چھوڑنا، یعنی کہ اس پہ عمل کرنا. ان تینوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن پاک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، جس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح اپنوں کے ساتھ ملنا چاہیے، یا حدیث نبی کے اندر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس پہ ہم لوگوں نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا. یعنی قرآن سے دوری، تو جو قرآن تو ہماری راہ ہے نا، ایک مسلمان کو جو جس راستے پہ چلنا ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا ہے. لیکن ہم وہ چیز چھوڑ چکے. جب ہم اپنی چیزیں خود بلا دی تو جو ہمارا دشمن ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ. تو ایسے بہت سارے واقعات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک مسلمان یا ہم سب مسلمان پہ ایک فرض ہے کہ ایسے واقعات کو فوری طور پر اس کا کنڈیم کریں، اس کے مذمت کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں. لیکن سب سے بڑا حق اس کا ہوتا ہے جو ہمارے مذہبی جماعتیں یا ہمارے علماء کرام کے اوپر ایک بڑا فریضہ ہے. اسی طرح ہے جیسے کہ وہ ہمارے محافظ، ہمارے دین کے محافظ ہیں. وہ علماء کرام جیسے ایک کسی بنگلے کے اندر اگر چوری ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کو چوکیدار کو پکڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مالک کو نہیں پکڑا جاتا، پھر اس کے بعد جو آگے کارروائی چلتی ہے وہ چلتی ہے. اسی طرح پہلے اگر ذمہ دار ہیں تو ہمارے علماء کرام ہیں، کیونکہ علماء کرام اس طرف توجہ دیں. ابھی تک آج 3 دن گزر چکے ہیں، کسی ایسے علماء کرام کی میں نے کبھی ابھی تک سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھی کوئی اس نے بیان جاری کیا ہو یا کسی طرح کا کیا ہو. سب نے اپنے اپنے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے، اپنے اپنے بیانات ہیں، اپنے اپنے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو اصل کام ہے، جو ہمارے کو مسلم امہ کی دلزاری ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آ رہا. کوئی یہاں پہ گستاخی کر کے باہر ملک چلا جاتا ہے، اس پہ سب خاموش ہو جاتے ہیں. اس کو پناہ مل جاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور باہر ممالک بھی آپ دیکھیں، یہودی چینل اگر ہم گائے ذبح کر رہے ہیں تو اس کی پھر ڈیلیٹ فوری طور پہ جو ہے نا وہ ڈال دے گا. کیوں کہ ہندو جو ہے ان کے مذہب میں شامل نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو کرتے ہیں. تو ہمارے قرآن پاک کو جلتے ہوئے کیسے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کر رہے ہو آپ؟ اس پہ کوئی سوچتا ہی نہیں. ہماری حکومتی سطح پہ یہ کام ہونا چاہیے. ہمارا مذہبی امور کہاں ہے اس ٹائم پہ؟ سویا پڑا ہے، اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی مذمت کی جائے وہ تو کم ہے، لیکن ہماری سرکاری سطح پہ ہمارے جو دینی معاملات ہیں، جیسے کہ میئر صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے کچھ ووٹوں کی وجہ سے نہیں بن پڑے تو انہوں نے واویلا مچا دیا، احتجاج پہ بھی نکل گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن جو کام اب گھنٹوں میں ہونا چاہیے تھا اس طرح احتجاج، وہ بھی 3 دن تک ان کو بھی نہیں پتا. ایسی ہماری اور بہت ساری جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے، اپنے یوٹیوب چینل انہوں نے بنائے ہوئے، لیکن اب تک کوئی کسی کی طرف سے کسی یوٹیوب چینل پہ ہی کہہ دو بھائی اپنے. لیکن ایسے نہیں ہے. ہاں ان کے خلاف کوئی بات کر دو تو لوگ ہمیں کہنا غیر علماء کے خلاف بات نہیں کرو. ابے بھائی علماء کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ. ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم ان کو علم زیادہ ہے، لیکن یہ تھوڑا بہت تو علم ہمیں بھی ہے نا. اگر ہمارے پاس علم ہے تو آج ہم یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہوئے نا اس عمل کے خلاف. لیکن اب اس پہ اسی پلیٹ فارم سے، سٹی پریس کلب کے پلیٹ فارم سے آج میں احتجاج کرتا ہوں اور اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے اور اس کو جو ہے وہاں کے جو سویڈن کے سفارتکار ہے اس کو بلا کے ملک بدر کیا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت خوب آپ نے بجا فرمایا کہ ان سے سفارتی تعلقات بالکل منقطع کر دینا چاہیے اس وقت سویڈن سے. اور جس طرح ہم سب یہاں جمع ہیں، ہمارے اپنے بھی گھر ہیں، دوست یار احباب ہیں، تو آپ اپنے توسط سے، سٹی پریس کلب کے توسط سے آپ ان کو یہ پیغام دیں کہ سویڈن کے جتنے بھی جو ان کے پروڈکٹ ہیں ان کا آپ بائیکاٹ آج سے اور ابھی سے شروع کر دیں. جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کی نیچے دیکھیں وہ کس ملک کا بنا ہوا ہے، وہ پڑھ کے اس کے بعد لیا کریں. پہلے کوشش تو یہ کیا کریں پاکستانی مصنوعات کو فروغ دیا کریں، اور سویڈن کا خاص طور پر بائیکاٹ کیا جائے اس وقت. اور دوسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ جس طرح سے علماء کرام کا کردار ہے، تو
میں اس وقت کہتے ہوئے بالکل اچھا محسوس نہیں کر رہا کہ اس وقت یہ کردار اچھا نہیں ہے ان حالات میں. اب میں اظہار خیال کی دعوت دینا چاہوں گا جناب سکندر صاحب کو کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹی پریس کلب کی جو ہماری قیادت ہے ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس ایشو پہ ایک فوراً جو ہے نا وہ میٹنگ منگائی اور اس کا ریئیکشن اور اس ریکارڈ کرا رہے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح کے واقعے پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے. جو ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں ان کو فوری ایکشن جو ہے لینا چاہیے. آپ بھائی نے بات کیا کہ جب جماعت اسلامی کا میئر نہیں بن سکا تو سڑکوں پہ آ گئے, تو ایسے مسئلے میں ان کو آگے آنا چاہیے. عوام ان کے ساتھ ہوگا, سٹی پریس کے کلب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں گے, اور ہمارا فرض بنتا ہے جس کلمے پہ جس ملک میں اس طرح کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہمارا ملک بنا ہے تو ہم اس کی پیروی کریں گے نا. کریں گے نا. تو فیس بک پہ یہ کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے حکمران کہاں جا رہے ہیں, ہم وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کے ہر کسی کو کرسی کی جو ہے نا وہ عزیز ہے, کرسی کے لیے اپنے مفاد کے لیے آگے جا رہے ہیں. اور ہمارے جو ہے قرآن شریف ہمارے شہید کیے جا رہے ہیں, جب ان کو کس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں تو ہوئے نہیں ہیں. بہرحال میں سٹی پریس کلب کے جو ہمارے اسد صاحب ہیں ان کو مبارک دوں گا کہ اس طرح واقعات میں جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ. اب سے تقریباً کچھ دن قبل آپ نے ایک اور واقعہ دیکھا ہوگا کہ روس کے صدر کو قرآن پاک کا نسخہ پیش کیا گیا, اور جب انہوں کو نسخہ دیا گیا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو کہا کہ یہ جو قرآن پاک کی توہین ہے, ہمارے ملک میں آرٹیکل 282 کے تحت اس کے اوپر سزا ہے, اور دوسرے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ رشیا جیسے کمیونسٹ ملک کا جو صدر ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اب میں دعوت خیال دینے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جناب حافظ شکیل بھٹو صاحب کو. الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ مسلمان تھے کہ جن کا ہر گھڑی یہ کام تھا, ہاتھ میں تلوار تھی لب پہ خدا کا نام تھا, عشق تھا اللہ سے بندوں پہ لطف عام تھا. وہ مسلمان اب نہیں لیکن یہی اسلام تھا. ہمارے انتہائی معزز مہمانان گرامیوں نے اپنے خیالات کا بڑا بہترین اظہار فرمایا ہے, اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جن حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کو جو ہے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. پہلی ذمہ داری تو ہم تمام مسلمانوں کی ہے. قرآن شریف اور اللہ تعالیٰ کے حوالے میں ایک چھوٹا سا ایک خاکہ پیش کروں گا, ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو قصہ سمجھ میں آ جائے. جو آپ کے سامنے میں نے ایک تلاوت کی ہے, انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر دوسرا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, بے شک ہم ہی نے اس قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں. آج سے 1450 سال پہلے نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا, یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا. اب میں ایک چھوٹی سی چیز, ممکن ہے کہ آپ میں سے اکثر افراد کو علم میں ہو, لیکن ایک چیز بالکل ریفریش کر دوں گا. میں کوشش کروں گا, حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ کے بالکل عین مطابق سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن شریف کو یعنی مسلمانوں یا انسان سے پہلے اتارا لوح محفوظ میں. اور پھر شب قدر والے تو عموماً ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے وہ 114 صورتیں یہ کتنے سالوں میں جو ہے وہ نازل ہوئی, یہ میرے خیال سے 23 سال اور کچھ عرصے میں جو ہے وہ قرآن شریف نازل ہوا. یہ ہم عموماً جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل جو کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ ساری چیزیں جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام آئیں گے, ان کے ساتھ امتیں یہ کریں گی, یہ چیزیں ہوں گی. وہ چیزیں بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم تمام مسلمانوں کو یا انسانوں کو پہلے ہی بتا دیں. یعنی قرآن شریف نازل ہوا, پھر ضرورت کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً اترتا گیا. اب اس قرآن شریف کا جو اصل ایک مقصد اور مٹھاس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک انجینئر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا ایک
جو ہے وہ فارمیٹ بنا کے ایک چیز جو ہے بکلیٹ بنا رہا ہوتا ہے کہ اس بک کے مطابق، اس کتاب کے مطابق اگر چلیں گے تو یہ مشینری کبھی بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد قرآن شریف دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف علماء کرام نہیں، صرف سٹی پریس کلب والے نہیں، صرف میڈیا نہیں، بلکہ ہم مسلمان، تمام مسلمانوں کی اول غیرت کا کام ہے۔ یہ ہماری غیرت ہے، بیسیکلی یہ جہاد ہے، اور جہاد کا دوسرا نام غیرت ہے۔ یعنی میری کتاب، فرض کریں کہ میں اپنا موبائل یہاں رکھ رہا ہوں، تبریز بھائی آ کر موبائل ہٹا کر جو ہے وہ سائڈ پر رکھیں تو مجھے عجیب سا لگے گا، برا لگے گا، یار عجیب سی بات ہے، میں نے موبائل رکھا تھا۔ تو ہمارے یعنی قرآن مجید کو اس کی جو ہے وہ اس کو نعوذ باللہ کوئی بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اصل سوال یہ ہے۔ جو ہمارے دو اہم افراد جو ہے وہ تشریف لائے، وہ بھی یہی بات فرما رہے تھے کہ اصل جو غیرت آنی چاہیے وہ کیوں نہیں آ رہی۔ اچھا، سٹی پریس کے کلب کے ایک مختصر سے جو پلیٹ فارم سے تو ہم الحمدللہ اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، باقی مسلمان کیوں نہیں جاگ رہے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ہم چینک چینک کر مختلف اپنے ذمہ داران سے کہتے ہیں، مختلف افراد سے کہتے ہیں کہ آؤ اور مل کر اس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کریں، کام کریں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، محفوظ کر سکیں۔ میں نہیں کر سکتا کچھ، فرض کریں، لیکن حصہ ڈال کر شامل ہو سکتا ہوں۔ جیسے ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ ڈال کے جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں بھی ساتھ ہوں۔ تو ہمارا انشاءاللہ ہر قدم سٹی پلیس کلب والوں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھی توہین ہوگی یا اس کے ہمارے قرآن مجید کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوگی، ہم اس کا جو ہے وہ بھرپور اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا 1400 سال پہلے کا، تو آج ایک چھوٹی سی چیز جو میں نے کچھ دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا تو اس کا میں تھوڑا ذکر کرتا چلوں۔ ٹائٹن آبدوس جو ابھی ڈوبی ہے، جس میں پاکستانی بھی 2 لوگ تھے، آپ سب نے وہ واقعہ بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس میں ایک چیز جو سائنٹیفکلی جس پہ غور کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی ڈوبنے کی یا پھٹنے کی وجہ کیا ہوگی، جو یہ پھٹی ہے یا ڈوبی ہے یا جو بھی حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ کس طرح سے کہ سمندر کے اندر بحر در بحر، ایک بحر ہے، ایک موج ہے، اس کے بعد پھر ایک اور موج ہے، پھر اندھیرا ہے، پھر دوبارہ اندھیرا ہے، اور پھر اندھیروں کے کالے بادل ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہی جو آج کے سائنسدان ہیں اس کا ذکر یہی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس اندھیری کی وجہ سے یا اس پریشر کی وجہ سے پھٹ گئی ہو۔ تو یہاں تک کہ جب انسان کو اتنا کچھ بتا دیا قرآن پاک نے، اور خود انگریز بھی اس پر تحقیق کر چکا ہے کہ قرآن پاک میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ 1400 سال بعد بھی 100% درست ثابت ہوتی ہے، چاہے وہ سیاروں کے بارے میں ہو، خلا کے بارے میں ہو، سمندر کے بارے میں ہو، وہ سب کچھ حرف بحرف ایک دم سچی حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ میں ریاض حسین ابلو صاحب آپ کو بلانا چاہوں گا۔ السلام علیکم دوستوں، پہلی بار یہ ہے تو ہم پہلے مسلمان آئے۔ اس مسلمان کا فرض کیا ہوتا ہے تو جو بھی کہیں بھی کسی کو نیچے یا اوپر بات کر رہے ہیں نا تو ہم مسلمان کٹھے ہو جائیں۔ ہم کٹھے ہو رہے ہیں، ہم آفس تک کٹھے ہیں۔ جو ہم آفس تک کٹھے ہوں گے نا، یہ 4 دیواری میں کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں جو ہے نا کیا کرنا ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے، باہر آ کے نکلیں، روڈ بلاک کریں، حکومت کو پتہ چلیں تو بھائی یہاں بھی جو ہے نا مسلمان ملک ہے۔ ایک ملک جو بنا ہوا ہے نا، ایک ملک بنا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے ہی بنا ہوا ہے۔ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مہربانی۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف جانب گامزن ہیں، اور ایک اور چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ OIC کو اس کے اوپر سخت ترین ایکشن لینا چاہیے، اور وہاں سے جو پیغام نکلے گا اس پر تمام امت مسلمہ عمل کرے گی اور کوشش کرے گی۔ اس میں ایک چیز یہ ہو کہ ہم ان کفار کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اس کا فرق پہلے ہی پڑا ہے اور آئندہ ہی پڑے گا، ہم ان کے سب سے بڑے خریدار ہیں ہر لحاظ سے۔ میں دعا کے لیے دعوت دینا چاہوں گا حافظ شکیل بھٹو صاحب کو کہ وہ دعا فرمائیں ہم سب کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اور خاص طور پر سٹی پریس کلب کے لیے اور اسد عزیز خان صاحب کے لیے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين